السلام علیکم دوستو، کیسے خیریت؟ ٹھیک ٹھاک بالکل۔ دیکھیں جی، ایک طرف آپ عمران خان کی گالم گلوچ والی تقریریں سنتے ہیں، یہ نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، ڈاکو ہے، فضل الرحمان ڈیزل ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی کام کی بات اس میں نہیں ہوتی جب سے وہ آیا ہے، خدا کی قسم۔ اور آج میں ابھی یہ شہباز شریف صاحب کی تقریر سن رہا ہوں، اس میں دیکھیں کتنی وہ معیشت کے اوپر بات کر رہے ہیں، کتنی اکنامک کے اوپر بات کر رہے ہیں، کتنی سیریس بات کر رہے ہیں مسئلوں کے اوپر۔ ایک دفعہ انہوں نے مانیمنٹل کا نام نہیں لیا، اور یہی ویژن ہوتا ہے ملک چلانے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک مشائل سے دور ہوگا۔ ذرا تھوڑی سی آپ بھی دیکھ لیں۔ دیکھیے کہ آپ اتنے بڑے انڈسٹریز ہیں، مجھے بتائیے کہ اس کو کول جو ہے، کول باہر سے $450 ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس۔ اب آپ کو میں آج یہ دعوت دے رہا ہوں کہ ہماری جو کول انڈسٹری ہے، آپ آگے بڑھیں، آپ تھر کول کو آپ اس کو آپ بیس بنائیں، آپ بلوچستان کے کول کو آپ بیس بنائیں، اس کی بنیاد پر آگے آئیں۔ لیٹ دس بی، جس طرح یہاں پر کہا عارف حبیب صاحب نے کہ گورنمنٹ کے پاس تو اب اتنی فزیکل سپیس نہیں ہے، فائنینشل سپیس نہیں۔ یہ جو پروجیکٹ جو ہے نیشنل انٹرسٹ کے، دھاسو ڈیم اور بھاشا ڈیم کو اگر ہم کر لیں تھرو اور اپنا گورنمنٹ پورٹ فولیوز، تو بہت بڑی بات ہوگی۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے پروجیکٹ جو پبلک انٹرسٹ میں ہیں، اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کیا جائے۔ تو یہ جو کول بیسڈ جو پاور پروجیکٹس ہیں، اس میں آپ آگے بڑھیں، اور اگر گورنمنٹ پورا آپ کو، کوئی عمران خان کا ذکر نہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں، پورے ملک کے لیے فکر مند ایک شخص آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے پرچنگ پوائنٹس ہیں، اس میں آپ آگے آئیں، اس میں آپ تجاویز دیں، اس کی پالیسی بنائیں۔ شیل گیس کے بارے میں، ٹائٹ گیس کے بارے میں ہم ایک پالیسی بنائیں، تاکہ الٹیمیٹلی ہم $20 ارب جو امپورٹ کرتے ہیں سال کا، یہ تیل اور گیس، اور ہمارا یعنی تیل ہو گیا بالکل، یہ $20 ارب کہاں سے ہم دیں گے؟ اگر اس کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے گریجولی، تو یو ہیو ٹو موو ٹورڈز رینیوبل انرجی۔ اور پاکستان کا جو اپنا اللہ نے ذخائر دیے کوئلے کو، اس کو دیکھتا کوئی نہیں، اور ہم امپورٹ پہ جا رہے ہیں۔ تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم ٹو ٹرن دا ٹائڈ، اینڈ اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل، آئی ایم ٹیلنگ یو ویری فرینکلی۔ تو آئیے، ڈیفیکلٹ لیکن امپاسبل نہیں ہے۔ یہ جو ویژن ہے، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں یار، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں قسم سے۔ اب میں سمجھتا تھا کہ 600 بلین سال کا ہم سبسڈائز کر رہے ہیں جو لاسز ہیں ایس او ایس کے۔ پھر میں نے اب کل میں نے رکھی ہوئی 2 گھنٹے کی میٹنگ پرائیویٹائزیشن کمیشن کی، اور میں آپ کو انشاءاللہ کل میٹنگ بعد آپ کو دعوت دوں گا۔ It's not 600 billion, it's all told $2.5 billion annually۔ اب مجھے بتائیں کہ $2.5 ارب ہم امپورٹ ہم نے کٹ کی جناب، کوئی $300 ملین مہینے کا ہم بچا لیں، اور سال کا کوئی $4 بلین بچا لیں گے، تو جو $2.5 ارب سال کا، and it is bleeding our economy, we are paying for ایک دفعہ انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا، گریٹ آدمی ہے خدا کی قسم۔ کوئی تیار نہیں، کوئی اس کو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آئی تھنک ملک کی فکر میں ڈوبا ہوا بندہ۔ جو ہو گیا، لیٹس ناٹ کرائی اوور the spilt milk, but let's learn a lesson and move forward with confidence and with this in mind that we have to achieve this۔ تو اگر ہم یہ $2.5 ارب جو بچا لیں اگلے چند سالوں میں، تو کتنی بڑی، this is equal to earning $2.5 billion۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم اگر کر لیں، اور وہاں سے ہم چلیں، جو کہ کمپیریٹیولی ایزیئر جو ڈیڈ ووڈ ہے اس کو آف لوڈ کرنے کے لیے۔ کتنی خوبصورت باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جناب ان کو ملک کی فکر ہے، کس طرح جو ہے نا وہ ہمارا ملک پیچھے چلا گیا ہے، اور انہوں نے یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں ملک کے لیے سوچنا پڑے گا، ادھر سے پیسے بچائیں، ادھر لگائیں، یہ کریں وہ کریں، اور پوری اکنامک پالیسی بتا رہے ہیں، سولر کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایگریکلچر کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ کوئلہ وغیرہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، سارا کچھ بتا رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ یہ ویسے یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ نون لیگ کو 3 دفعہ ملک ملا ہے نا، آپ یقین کریں 3 دفعہ ہی ملک ڈوبا ہوا ملا ہے۔ نیازی نے تو پھر حد کر دی ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے 80% قرضہ صرف نیازی نے لیا ہے، جتنا پاکستان بنا ہے نا جب سے، اور اس سے لے کے اب تک 20% پہلے لیا گیا تھا، اور صرف نیازی کے یہ جو 3.25 سال کا دور ہے، اس میں
80% قرضہ لیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں, یعنی کہ 1 کروڑ روپے ہو نا, 1 کروڑ تو 20 لاکھ پہلے قرضہ لیا تھا جب سے پاکستان بنا ہے, اور 80 لاکھ نیازی نے قرضہ لیے. اگر آپ ٹوٹل جو ہے وہ اس کو 1 کروڑ کے اوپر ایسے مثال سمجھانے کے لیے کریں تو ٹھیک ہے. بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں, میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو یہ سناؤں, تو یہ بہت ہی زبردست باتیں, کوئی مانیمنٹل کا نام اس میں نہیں. موو ایٹ لائٹننگ اسپیڈ, اور ریس میں ہم آ جائیں انشاءاللہ. یہ ریس اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ضرور جیتیں گے اگر ہمارا پلان بڑا ویل تھاٹ آؤٹ ہو, اور ایکسیکیوشن اگر وہ ایکسلنٹ ہو, اور ایکسیکیوٹر جو ہیں وہ زبردست ہوں, اس میں کوئی سفارش سیاست نہ ہو. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عمران خان ایسی تقریر کو بجٹ کے اوپر کر سکتا ہے سوائے گالم گلوچ کے؟ آخر میں نااہل جاہل انسان. یس کروں گا کہ دیکھیں, یہ بڑا سخت وقت ہے سب کے لیے. اس ملک میں آج تک اگر سختی برداشت کیا, لیٹس بی ویری آنسٹ ٹو ایچ ادر, سختی برداشت کی ہے تو وہ غریب آدمی نے, ایک بیوہ یتیم نے, ایک ایسا گھرانہ جو محنت کرتا ہے, رزق حلال کماتا ہے, بٹ اسٹل ناٹ بینگ ایبل ٹو میٹ اٹس ٹو اینڈ ٹوگیدر. وہ ایک وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ہوتی ہے, بچوں کے لیے دودھ کہاں سے لائے, دوائی, اور اس مہنگائی کے دور میں تو اٹ از بیکم ویل نائ امپاسبل. تو آج ہم نے جو قیمتیں جو بڑھائی ہیں, جو ایک فیصلہ نیشنل انسٹرومنٹ کرنا پڑا تھا, میں اس میں جا ہی نہیں رہا کہ آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشنلٹیز کو مانیں گی. پیٹرول کی قیمتیں, It's not going to that. پیٹرول We have separate time and another forum and to discuss that. آج وہ غریب آدمی جو پس گیا ہے, اس کے لیے ہم نے پھر جو کیرٹ پہ رکھا, جو ہم نے اب بیسٹ میں جتنے بھی 7 کروڑ افراد ہیں جن کو 2000 روپے مہینہ ملے گا, وہ بالکل کریں گے, اور بھی ہو سکتا ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہمیں اب قربانی دینے کا وقت آیا ہے. اثار, جذبہ اثار اور قربانی سے ہمیں کام لینا ہوگا. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ جو پروڈکٹیو ایسٹ ہیں ان کو ٹیکس کریں, بالکل نہیں, لیکن نان پروڈکٹیو ایسٹ کو ٹیکس کرنا آج فرض بھی ہے اور وقت کی اولین ضرورت بھی ہے کہ نان پروڈکٹیو ایسٹ. اب زمینیں جو پڑی خالی اسپیکولیٹو پرپسز کے لیے, یہ کتنا بڑا اپنا اس قوم کی ڈس سروس ہے. کوئی پڑھی ہے نا بچہ جی 2 سال بعد اور اپنا قیمتیں بڑھیں گی تو یہ کر لیں گے. سو آئی تھنک لیٹس ٹیک پاز. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ, یہ جو ونڈ فال پروفٹس ہیں, اس کے اوپر ہمیں ٹیکس کر کے قوم کے لیے وہ پیسے ریز کر کے قوم ہم دیں. بالکل, بہت ویل ڈن. اگر وہ جب اس کو لاتا ہے اپنے کام میں تو وہ ان کو ریفنڈ دیا جا سکتا ہے. اس کا ایک میکنزم ہم بنا لیں گے. دس از نمبر 1. نمبر 2, ہماری دنیا میں اگر ایک چیز اگر ہے لمیٹڈ, وہ ہے لینڈ. لینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اس کو آپ بڑھا نہیں سکتے. سمندر کی زمین آپ ریکلیم کرتے ہیں تو کتنی کر سکتے ہیں, وہاں پر آپ چھوٹا موٹا بنگلہ بنا لیں گے, ایک ریزورٹ بنا لیں گے. لیکن فار پبلک سروس, فار اکانومی, لینڈ از لمیٹڈ. آج ہم جناب اپنا زمینیں جو ہیں وہ اپنا بالکل ورٹیکل جا رہے ہیں, اپنا ہارزنٹل. کسی کو خیال نہیں کہ بھائی دنیا بھر میں ٹرکش ماڈل لے لیں اور چائنا کا ماڈل لے لیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک میں جب تک سیاسی استحکام. دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے گفتگو انہوں نے کی ہے. میں تو بڑا متاثر ہوا ہوں کہ انہوں نے جناب معیشت کے اوپر اور بجٹ کے حوالے سے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں, اور اس میں انہوں نے کوئی کسی کو تانا نہیں مارا, کوئی گالم گلوچ نہیں کی, کوئی چور ڈاکو کا لفظ استعمال نہیں ہوا, اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کے اوپر جو آپ کوئی انگلی اٹھائے کہ بھئی دیکھیں یہ بات ہے. حالانکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بالکل نیازی نے تو برباد کر دیا, حال لائن میں کہہ سکتے تھے کہ نیازی نے تو ملک کو لوٹ لیا ہے, برباد کر دیا ہے, 4 سال ہو گئے ہیں, یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا جی اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. اور انہوں نے قوم سے معافی بھی مانگی ہے کہ جو ہم نے یہ تھوڑی سی مہنگائی کی ہے اس سے ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں, لیکن یہ بالکل بہت مجبوری والی بات تھی. ٹھیک ہے جی.
تو میرے دوستوں امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے آج شہباز شریف صاحب نے بہت متاثر کیا ہے یہ گفتگو کر کے بجٹ کے حوالے سے نا، کہ ان کو اتنا نالج ہے اور اتنا فکر بھی ہے.